اچھا حسن بھائی یہ بتائیں کہ وفاقی بجٹ آ گیا ہے, یار میرا بلڈ پریشر چڑھا ہے وفاقی بجٹ کی بات. حضور اعلیٰ کچھ پلیز نہیں, خدا کی قسم وہ آدم خور بجٹ میں کہہ چکا ہوں اس کو. وہ جو انکل وزیر اعظم کا جو بجٹ ہے, جو وفاق کا بجٹ آیا ہے, اور اس کے بعد چند دن بعد پنجاب کا بجٹ آیا ہے, اس میں ایک کوئی کمپیریزن نہیں ہے. زیرو ٹیکس بنیادی طور پہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میرا بیک گراؤنڈ اکنامکس کا ہے. زیرو ٹیکس بجٹ ہے, اگر کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ادھر اس نے, اور یہ جو چاچا بھتیجی یہ باپ بیٹا نہیں ایک جیسے ہوتے ہیں. تو میں تو اب کچھ عرصے سے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے میں تو کہتا ہوں برادر خرد نہیں, برادر خرد برد, سیاسی خرد برد کہہ لو. بجٹ بھی ان کا خرد برد ہے, اس کا ذکر ہی نہ ہے. وہ تو بڑا حیران کن اور بڑا ایسا ہے کہ اس میں اپوزیشن بھی کونے جھانکتی پھر رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زیرو ٹیکس صحت, ایگریکلچر, لائف اسٹاک, انوائرمنٹ, اپنا اسکل ڈیولپمنٹ, تمام شعبے, کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے کوئی تازہ ہوا کا جھونکا نہ آیا ہو. نہیں دیکھیں بات سنیں, میں آپ کو اندازہ ہوگا ڈیفینیٹلی, مجھے نہیں پتا. میں نے پہلے بھی مریم کے چند انیشیٹوز کی تعریف کی ہے. اس کی وجہ میں کوئی عالم کو مفتی شفتی تو ہوں نہیں. میرے نزدیک میرا کام جو ہے وہ سینسٹیو ہے بہت. 3 پیشے ایسے ہیں جو جنت اور جہنم کا راستہ ہم پار کر سکتے ہیں. ایک ہے ٹیچر کا, میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, میرے گھر میں میرے اسکول ٹیچرز ان دنوں کی جنہوں نے میری بنیادیں رکھی, ماں باپ کی اپنی جگہ. دوسرا ہوتا ہے منصف کا. دوسرا کہہ رہا ہوں, پہلا نہیں. اگر وہ بکاؤ ہے اور جینون بات میں بھی کیڑے ڈالتا ہے یا فلانا تو اس پہ لعنت. تیسرا ہمارا پروفیشن ہے. یہ پہلی بار نہیں ہو رہا, یہ تو ظاہر ہے اس پہ لوکا پٹھائی کو بات کرے گا نا. زیرو ٹیکس بجٹ ہے, بات ختم ہوگی ساری. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے پہلے بھی مریم کے نا چند ایک انیشیٹوز کی میں نے تعریف ہوئی. لوگوں نے کہا بھی, میں نے کہا میرا مسئلہ نہیں ہے, میں کوئی دانشور نہیں ہوں. ہم جیسی زمینوں پہ دانشور پیدا ہی نہیں ہوتے, دکاندار ہوتے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ جو انیشیٹو, جو بات مجھے پازیٹیو لگے گی, میں تو ایک مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی چرس بیچتا ہے, کوئی آئس بیچتا ہے, فلانا ہے, کوئی برا ہے, بدنام زمانہ ہے, وہ اگر ایک بچے کو گاڑی کی زد میں آنے سے بچاتے ہوئے اپنی ٹانگ توڑوا لے تو میرے جیسا لانتی کوئی نہیں اگر اس بات کی میں تعریف نہ کروں یا کوئی تعریف نہ کروں. ایکٹ ٹو ایکٹ ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ دانشوری وغیرہ کا میں نے تو کبھی کوئی کلیم نہیں کیا, نہ مجھے کوئی دلچسپی ہے. گھٹیا کام. ہماری زمینوں پہ دانشور پیدا ہو ہی نہیں سکتے, دکاندار ہوتے ہیں. اچھا, اب پرابلم کیا ہے کہ ہماری اصل اوقات کیا ہے, میری اور آپ کی. ہم ہیں کامنٹریٹرز. میچ چل رہا ہے, میرا تو نہ دلچسپی ہے مجھے کرکٹ سے, لیکن فرض کر لیں میں کامنٹری کر رہا ہوں, لوگ مجھے چھتر نہیں ماریں گے. سیاست اور طرح کا معاملہ ہے, اس میں اپنے باعث ہوتے ہیں اور فلانا ہوتا ہے, یہ وہ نفرتیں. ادروائز نہیں, ہمارا رول ہے کہ میچ چل رہا ہے, آپ نے اگر گول کیا ہے اور آپ مجھے پسند نہیں ہے, یا آپ نے اگر چھکا مارا تو میں تو چھکے پہ تو میں تو چپ نہیں رہ سکتا, لوگ مجھے لتر ماریں گے. لیکن اس میں یہ ہمارا جو میں سیاست کو غلاظت کہتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام میں بھی تقسیم اور طرح کی ہو جاتی ہے. دے ڈونٹ گیو یو یور ڈیو, یا جہاں آپ پہ تنقید کرنی بنتی ہے وہ چونکہ جی یہ ساڈی پارٹی ہے تو ساڈا فلانا ہے, حالانکہ بکواس ہے. وہ جہاں اس کو بولنا چاہیے بولے گا نہیں, جہاں چپ رہنا چاہیے وہاں بول پڑے گا. مخالفت برائے مخالفت اور حمایت برائے حمایت, یہ ایک منحوس بد دعائے ہوئے معاشرے کی پہلی پہچان. سو
مطلب مجھے تفصیل میں جانے کی نہیں کہ صحت کا کیا کیا، تعلیم کا کیا کیا، بہت اچھا کیا، سب سے بات ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں زیرو ٹیکس ختم، اس سے آگے کسی بات کی ضرورت نہیں. مجھے نہیں پتا امپلیمنٹ کتنا ہوتا ہے. اچھا کم از کم اجرت میں وہی کہہ رہا ہوں کم از کم اجرت 40,000 روپے. اچھا ماحولیات میں انہوں نے ایک اتھارٹی بنائی ہے جو انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی ہے. اس میں ہاؤسنگ سیکٹر اور آپ کی جو سڑکوں پہ چلنے والی گاڑیاں ہیں ان کی سرٹیفکیشن لازمی قرار دے دی ہے. بالکل ٹھیک بات. جو سب سے بڑی بات آپ بھول رہے ہیں، اس کو چھوڑیں، یہ سیکنڈری بات. میرے نزدیک سب سے اہم بات ہے تعلیم کا مجموعی بجٹ جو گزشتہ سال سے 21% زیادہ ہے. وہ کتاب وہ پڑھی ہے، بڑی موٹی کتاب ہے. وہ ایک دانشور ہیں، پی ایچ ڈی ہیں پشاور کے، میں نہیں ان کو کبھی ملا، انہوں نے مجھے بھجوائی ہے. وہ انہوں نے 8-10 لوگوں کے نام وہ انتصاب کیا ہے. میں بڑا حیران ہوا پڑھ کے کہ اس میں سے ایک نام میرا ہے. 8-10 بندے ہیں، حود بھائی اس طرح کے جو ہمارے ڈاکٹر عطاء الرحمان، یہ میں بڑا حیران ہوں، نام پڑھتے کہ میرا نام کتوں آ گیا بچ. انہوں نے لکھا آگے کہ وہ دانشور صافی وغیرہ، یہ تو بکواس. کمال بات انہوں نے لکھی، مبلغ سائنس اور ٹیکنالوجی. کیا پچھلے کچھ مہینوں سے میں بول رہا ہوں، جذبہ ایمانی کو ری ڈیفائن کرو. تلوار کا زمانہ نہیں ہے، یہ صرف علم کی کہانی رہ گئی ہے. علم کیا ہے آج کا؟ الف انار بے بکری نہیں، علم ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. تم نے کچھ بھی نہیں دیا اس دنیا پہ راج وہ کر رہے ہیں، ڈکٹیٹ وہ کر رہے ہیں جن کے صدقے ہم آج یہ زندگی گزار رہے ہیں. یہ اے سی چل رہے ہیں، بجلی چل رہی ہے، کیمرہ چل رہا ہے، یہ تمہارا تو انجیکشن اپنا نہیں ہے. تعلیم پہ جو فوکس ہے اور مجموعی بجٹ میں جو 21% اضافہ ہے، یہ اگر 2, 4, 5 ہوتا چھوڑ دیں تو بھوکے مر جاؤ اپنے بچوں کو. لیکن اب اس پہ یہ اس کا کام ہے، سی ایم کا، یہ بھی تعلیم پہ لگا تو رہے ہو، پر کیسے، کیا پڑھا رہے ہو، اور اس کے لیے کسی عقل کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات یاد رکھنا اسٹریٹ. اچھا میں یہ جو کہہ رہا تھا نا آصف کہ پڑھا کیا رہے ہو آپ، دیکھو بات سنو، میں ایک ٹپ دیتا ہوں، پتہ نہیں ان کی کھوپڑیوں میں آتی ہے یا نہیں آتی، یہ جانے ان کا کام جانے. مریم نواز کو سیاست میں زندہ رکھنے کے لیے صرف ایک یہ اگر کام ٹھیک، وہ کیا ہے، کیا پڑھانا ہے تم نے. میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہیں نا اٹھ کے ابھی نیم خاندہ سے ان پڑھ سے لوگ ہوتے ہیں، جذبہ ایمانی، وہ جذبہ ایمانی اب اور تبدیل ہو چکا ہے. ری وزٹ کرو. تم خچروں، اونٹوں، گدوں، گھوڑوں سے جہازوں پہ تو آ گئے ہو، اب ہر چیز کو ری وزٹ کرو. یہ مطالعہ پاکستان وغیرہ ایک صفحے میں رکھو اگر بہت شوق ہے. باقی کون سا گھرانہ ہے مسلمانوں کا؟ میں تو نارمل ایوریج سا گناہگار سا مسلمان ہوں، میری تو زندگی اور طرح کی ہے. لیکن او بھائی آپ کو نہیں پتا کب سے قاری قرآن پاک تینوں بچوں کو پڑھایا، پھر اردو میں پڑھایا، پھر انگلش میں، کہ پلے پڑے بات. ہم جو ہیں ظواہر کے مارے ہوئے لوگ ہیں. وہ تم مسجدوں میں جا کے اپنی صفیں سیدھی رکھتے ہو، اعمال ٹیڑھے ہوتے ہیں. بات سنو، ان کو اگر اللہ توفیق دے اور عقل دے اور جرت دے، 3 چیزیں چاہیے، تمیز، عقل اور جرت. یہ یہاں ممکن ہے بہت سے کتے بھونکنا شروع کر دیں گے، یہ کیا؟ او بھائی جاؤ جا کے دیکھو اسکول میں جب ایک بچہ جاپنیز بچہ جاتا ہے تو اس کو کہاں سے شروع کراتے ہیں اور کیسے آگے لے کے جائیں. ختم. تو بڑا شوق ہے مطالعہ پاکستان، اب وہ تو بات فضول ہے. جو بچہ پڑھ لکھ جائے وہ اپنی تاریخ کا، اپنے دین کا آپ کو نہیں پتا. جاؤ جا کے رکشے والے سے پوچھو، جو کم تول رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو ملاوٹ کر رہا ہے، اس سے پوچھو. ان سب کے بارے میں رسول اللہ کا حکم ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے. تو پتا ہے سارا کچھ. تسی دین پڑھان ٹو رہے ہو. مسلمان کا بچہ وہ آدمی وہ ہو جاتا ہے.
اصل بات یہ ہے اگر تم مسلمان ہو تو تمہاری پہلی ترجیح ایجوکیشن چین تسی حدیث یا فقہ پڑھن جانا سی چاہے چین جانا پڑے. ہاں بالکل. وہاں کہیں لکھا ہوا ہے بریکٹوں میں یہ بچیاں یا لڑکیاں نہیں جائیں گی. اقرا آگے یا شروع ہوتا ہے دین ہمارا اقرا پڑھ, آگے بریکٹوں میں لکھا ہوا ہے کہ لڑکیاں نہ پڑھیں. رب زدنی علما ہمارے آقا کی فیوریٹ ترین دعاؤں میں سے ایک تھا, یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا صرف مردوں نے پڑھنی ہے. بچیاں بچے سارے, اور ٹائم ضائع نہ کرو, ٹیچرز گھٹیا نہ ہو, یہ ڈنگر ہیں اور جو کچھ پڑھا رہے ہیں وہ بالکل ربش. کچھ نہ کرو, یہ دنیا دیکھو کدھر جا رہی ہے. انہوں دا فون بھی, انہوں دا سیل فون بھی, انہوں دا فلانا بھی, انہوں دی بجلی بھی, انہوں دے اے سی بھی, انہوں دے ٹیکے بھی, انہوں دی دوائیاں بھی, انہوں دے ایم آر آئی مشیناں بھی. موت پڑتی ہے ان کو فالو کرتے ہوئے, جس کے نتیجے میں تم بھی کچھ کرو. ادروائز جو عالم اسلام کی اوقات ہے معاف کرنا کچھ بھی نہیں. ایٹم بم, ایٹمی طاقت, ایٹم بم تو جی بنایا ہے, میرے پیو نے بنایا ہے. وہ تو پاکستان بننے سے 2-3 سال پہلے استعمال کر چکے, اس سے پہلے وہ بن چکا تھا. تمہاری کیا اکاؤنٹ؟ ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے تیار کرو. میرا سبجیکٹ نہیں ہے, میں کامن سینس کی بات کر رہا ہوں, ایک درد دل رکھنے والے مسلمان کی طرح بات کر رہا ہوں. یہ جو ہے اس کے اور وہ چول نہ ہو ظاہر پہ زور دینے والے. میں جی نماز پنجگانہ اعمال تیرے دیکھ کر تم تیری دیکھ, چھوڑو, گٹے گوڑے نہیں توڑے ہوں گے. آنکھیں صاف کرو, نیتیں صاف کرو. انہیں دیکھو کیا ان کا بچہ جب اسکول جاتا ہے جیپنیز کا, یہ جو بھی سسٹم ہے میں نے نہیں پڑھا, وہ رول ماڈل ہے. چائنیز کیا کرتے ہیں, برادر برادر, چائنیز کیا کرتے ہیں, یہ ریولوشن کیا ہے, بھوکوں ننگوں کی قوم تھی, آبادی سر پیری کوئی نہیں تھا. کدھر کھڑے ہیں آج؟ تم سے 2 سال بعد آزاد ہونے والے, آج تم ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہو. اوقات تمہاری یہ ہے, وجہ کیا ہے؟ تم نے اپنی نسلیں کھائی ہیں. یہ سکون بھی ہے. میں بات سنوں, ایک بار میں جاوید عمر سے میں نے پلان کیا تھا, میں گیا اپنے جہاں وہ نہیں بیلی پور والا کرسا فارم ہاؤس, وہ اوپر ایک سرکاری اسکول, میں پتہ نہیں کیا سوچ کے گیا تھا. میں گیا, خیر بڑا انہوں نے جی یہ وہ سارا, اس کے بعد کلاس رومز وزٹ کرائے تو میں ایک کلاس روم دیکھ میں پاگل ہو گیا. میں کہ یار ہیڈ ماسٹر کے ساتھ وہ خدا کی قسم کوٹ ان کوٹ, میں کہ تو بچیاں دی ہیں, میں کہ جی یہ تے عمرہ ہی نہیں میچ کرتی. انہوں نے کہ جی یہ 6ویں 7ویں 8ویں دن ہے. اور ٹیچر کہہ رہا ہے ایسے ٹیچر کو فائرنگ اسکواڈ کے آگے کھڑا کرو, بلکہ تم کو کھڑا کرو جن کی وہ سلیکشن. میں کہتے کیویں, میں کہ کیسے پھر پڑھا سکتے. جواب سنو, سر گجارا مجارا ہو جاتا ہے. یہ ٹیچر کی زبان, گجارا مجارا ہو جاتا ہے آج بھی. وہ جاؤ دیکھو یہی گجارا مجارا ہی ہے. سنو, جب میں آنے لگا تو مجھے وہ سی آف وغیرہ کرنے کے چکر ہوا, تو میں نے کہا جی وہ ساتھ گاڑی کھڑی ہے, وہ بہت بڑا ہے, مطلب 1.5 2 2.5 3 ایکڑ میں دیکھا میں سرکاری. اچھا, وہ میں نے انسسٹ کیا, میں کیا استاد کو ہیڈ ماسٹر بھی, میں کہا بھائی یہ کر رہے ہیں, لیکن نہیں جی میں بھی ماسکیو جانا ہے. ماسکیو, ماسک. تو باز آؤ, دھوکے فریبوں سے باز آؤ. ایجوکیشن سے بڑا انیشیٹو کوئی نہیں ہے. نسلیں یاد رکھیں چونکہ کسی نے نہیں کیا. ابھی اب بات کر رہے تھے نا چاچا شریف کی, چاچا شریف کی انیوری وزیر اعظم, پاکستان یوں ہو گیا ہے, پاکستان یوں ہو گیا ہے. او بھائی آج بھتیجی اگر ٹکرا مار رہی ہے تو مطلب تسی تو کیتا ہی کچھ نہیں, جو انہوں نے کیتا ہے وہ پتا ہے. چھوڑو, بہت اچھی بات ہے یہ 0 ٹیکس بجٹ اور تعلیم پہ خاص طور پہ, باقی اپنی جگہ پہ انوائرمنٹ ہے, اچھی بات. اسموک کتنا بڑا ایشو ہے, اسموک وغیرہ یہ بہت بڑے ایشوز ہیں, میں اپریشیٹ ہی کر رہا ہوں نا, لیکن میں آپ کو یہ ہیں رج کھانڈ والے میاں مستیاں, یہ سیکنڈری بات ہے. آپ کی شرح اموات دگنی ہو جائے,
لیکن جو ہوں وہ کمال کے 25 کروڑ ان پڑھ جاہل جذباتی اللاجیکل جگہ جگہ بیوقوف بن جانے والے. مجھے بات سنو, یہ اگر پڑھے لکھے ہوتے اسی طرح کے ہوتے ہیں, یہ ہو جائے چنگڑ خانہ تو بند کرو اسکول. اچھا پھر ہاں میں بات بیچ میں رہنے میں یاد آئی, وہاں کاؤنسلنگ ہو, بچوں کو دیکھو کہ ان کو جانا چاہیے پیور سائنسز میں, ان کو کس سٹیج پہ اٹھا کے ہنر سکھاؤ, کن کو جانا چاہیے سوشل سائنسز میں. میں ماہر تعلیم نہیں ہوں, بالکل نہیں, میرا کوئی لینا دینا نہیں, لیکن میں جو بنیادی بات کر رہا ہوں وہ بنیادی اصول ہے پورے قرہ ارض پہ ہیومن ہسٹری کا. ایک جنریشن اٹھاؤ اور تمہارے پاس کوئی چانس نہیں ہے. آلو خان ایک بات بتا دوں, پاکستان اٹھا بھی لٹک جائے اس کی حالت تبدیل نہیں ہوگی. یو ول ہیو ٹو, دیر از نو شارٹ کٹ. بنیادیں رکھ دے گا وہی اس ملک کا محسن ہوگا. ادروائز یو آر گوئنگ ٹو ٹیک رفلی پلس مائنس 20 پلس مائنس ایئرس. ایک نئی جنریشن آئے جو خوابوں کی تعبیر ڈھونڈ سکے. خواب دینے والے چپڑ کناتی بہت ہیں, وہ نہیں. تمہاری کوئی جنریشن اس قابل ہے ہی نہیں. تمہاری یونیورسٹی میں گند پڑھایا جاتا ہے, تمہارے پروفیسر ان کے جو تھیسس وغیرہ ہوتے ہیں وہ 2 نمبر نکلتے ہیں. یہاں جماعت اسلامی نے وہ اور ایسا بندہ وہاں بھرتی کروایا ہے جس کا حساب بھی کوئی نہیں. کہ بند کرو. اسکالرشپ میں باہر جاتے ہیں, پیسے کھا جاتے ہیں, نہیں اس کو اسکالرشپ کو گولی مارو. یہ اندر کی بات کرو, بنیادیں رکھو, بنیادیں 4-5 سال جس سال میں بھی جانا ہے بچے نے, جیپنیز کا ماڈل لے لو, چائنیز کا ماڈل لے لو, اس میں ہلکی پھلکی اپنے معاشرے کے حساب سے تبدیلی کر رہا. کوئی ماڑی موٹی بیسک نہیں, کوئی ماڑی موٹی آپ نے اگر کرنی ہے. مطالعہ پاکستان, وہ کیڑا پاکستان, کدا مطالعہ ہے پاکستان تسی پڑھا دے ہو. یو لاسٹ ہاف آف دا کنٹری. 71 میں فارغ ہوا, 25 سال نہیں کٹے. مطالعہ پاکستان, کیڑا پاکستان بھی, یہ تو شروع کرو. جھوٹ مت بولو تاریخ کی کتابوں میں. تو یہ بنیادی باتیں ہیں. تعلیم بجٹ رکھا ہے, میں تو بڑا خوش ہوں بھائی. ٹھیک ہے کہ بھائی اگر 21% اضافہ ہے تو یہ بہت بڑا اضافہ ہے. یہ پہلا بجٹ ہے جس پہ کوئی اپنا سینہ کو بھی نہیں ہوئی, تماشا ہی لگا. 10واں ہو 30واں ہو, لیکن کرنا کیا ہے. بجٹ تو میرے کو بھی ہے. ہاؤ ڈو آئی رن مائی فیملی. دیکھو جی, ہر گھر کا ایک بجٹ ہوتا ہے. اس صاحب خانہ اس کو کیسے منور اور مینیپولیٹ کرتا ہے, کلاس آپ کی جو بھی ڈپینڈ کرتا ہے. جہاں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو صحیح معنوں میں محاورہ نہیں پیٹ کاٹ کے بچے پڑھاتے ہیں. یہاں میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ایفلوئنٹ ہیں, ان کو پرواہ نہیں, پڑھ کیا رہا ہے, اس کی کمپنی کیا ہے, یہ وہ اسکوٹی سی لے گئے جس کی آواز نہیں آتی. 14 سال 15 سال کا بچہ اولاد ہے, کسی کی کرتا مین وہ چلا رہا ہوتا ہے. یہاں پیچھے 6 سال کی بہن بیٹھی ہوتی ہے, عجیب و غریب ایک بغیر کی, پانی جس طرح ضائع کرتے, کوئی گھٹیا قسم کے ان کے ایڈ آتے ہیں. تو اس لیے کام ٹھیک ہے, ایڈ میں بھی ایجوکیشن ہونی چاہیے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, کام ٹھیک ہے, خوبصورت ہے, نیت صاف ہے. ظاہر ہے نیت صاف ہے تو 21% اضافہ کیا ہے نا. یہ امپلیمنٹ کیسا ہونا ہے, اگر یہ تھلے کھادا پیتا جانا ہے یا استعمال گھٹیا طریقے سے ہونا ہے. میں دنیا کی بہترین کھاد اور فلانا اور جو بھی ہوتے ہیں باقی انگریڈینٹس ہوتے ہیں فصل کے, وہ سہرائے گوبھی میں بکھیرنا شروع کر دوں, فصل تو پھر بھی نہیں ہونی. سو اس کے لیے یہ قابل داد ہیں. ہاؤ ڈو دے یوز دس 21%؟ اگر یہی تمہارے نصاب نصوب ہے تو کھ بھی نہیں نکلنا ہے. گامے ماچے آوے جاوے جاوے جاوے, یہ کراؤڈ نکلے گا, اسی نے ملک چلانا ہے. ہم آج ہیں, کل نہیں ہوں. کتنے گئے تھے اولا, کچھ بھی نہیں ہے. آپ مرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں. یہ انسانی زندگی کی آخری
दो टोक हकीकत, कुछ भी नहीं, हम्म। आज है कल नहीं। तो कोई अपना कल, अगर तुम्हें ये मुल्क वाकई माँ है तो फिर माँ की देखभाल करो, 2 नंबर डॉक्टर ना दिखाओ, मादरे वतन कादी मादर, यू अंडरस्टैंड। सो अगर इसका हक अदा करना है धरती का, शॉर्टकट्स वगैरह जाने दो, उल्टे लटक जा, कुछ भी नहीं होना, ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स। और अपने, देखो कुरानिक विजडम है, मोमिन वो है जो अपने अहद के साथ, जिस अहद में जिंदा हो, उसके तकाज़ों को समझता है और उसको एड्रेस करता है, बस खत्म। ठीक है। अच्छा हसन भाई, ये एक अजीब सी बात है कि वफाकी और पंजाब के बजट में बल्दियाती इंतखाबात का कोई, उसके लिए कोई रकम नहीं रखी गई। ये बल्दियात क्या है? बुनियादी जमहूरियत के इदारे जो होते हैं, तो लाड़े की जमहूरियत ही नहीं। मेरी 12-14 मजमूए हैं कॉलमों के, 35 साल में आज नहीं भौंका। मैंने तो अपनी जिंदगी वक्त की, कभी हुक्मरानों को मुंह नहीं लगाया, कभी मेरा कुछ नहीं। 1.5 साल हुआ था इमरान की हुकूमत को जब मैंने कॉलम लिखा, याद है? लानत हो मुझ पे कि मैं वजह, ये जमहूरियत होती है जमहूर के साथ। जमहूर तो है ही कोई नहीं, हम तो 2 पाए हैं। जिसके सर पे छत अपनी नहीं, जिसके पांव के नीचे जमीन अपनी नहीं, वोट उसका अपना नहीं, उसकी जरूरतों का है। नौकरी दे देगा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी भर्ती करा देगा, पुलिस भर्ती कराएगा, ये करते रहे, यही लोग करते रहे। बदल लो, इमेज भी बदल जाएगा। यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए ये मेरी तो काम, देखो ना, मेरे सामने अगर एक फैक्ट शीट है, मुझसे बड़ा हाई नहीं कोई नहीं। अगर मैं वो कौन सी तोप चलाते हैं वो इदारे जो होते हैं बल्दियाती, वो भी कमीशने के, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो लूट मार का लंबा खाता है। हाँ, एक और मास खुल जाएगा। जिस तरह नवी दुकान जो हमारे MNAs MPAs ये वो करते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है यार, उनकी केड़ी गल है, तुसी चोरां दा यानी है पैठी चोरां दा। जमहूरियत देखो, मैं कब से कह रहा हूं, जमहूरियत निकला है जमहूर से। जमहूर कहते हैं अवाम को, और डंगरा को वोट लेना है। मैंने 2 पाए कहा है ना, वो चौपाए हैं, अब 2 पाए इन्होंने की वोट, इनको तो अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं। तो जिन्हें लाई क्या की हुंदा, जिन्हें लाई गली ओदे नाल उठ चली गली, जिन्हें लाया गली ओदे नाल उठ चली। वो जो अवाम ने बुनियादी जमहूरतां, बुनियादियां मजीद मुल्क दी बुनियादां बर्बाद, ਇਹਦਾ मतलब है डकैतां दा एक और इज्जड़ आ गया। ये ऐसा मनहूस मुआशरा है। परवेज मुशर्रफ साहब ने एक काम किया था कि भाई औरतां दी पता नहीं सीटां सूटां वो ते फेरे होई आ गई बेगमात, वो किसे मेडिकल कॉलेज दी, IT दी, फलानी को पढ़ियां लिखियां खवातीन, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ने, ये वो सारा उन्होंने भी आड़ दी फेर होई आ जांदी है। चामचड़ेकां जिन्हां नूं पता नहीं हुंदा जिंदगी दी रियलिटी, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। सो इस मुल्क को बुनियादी तौर पे इसकी जहालत से लड़ना है और इसकी गुर्बत से लड़ना है। 2 टास्क है मेन, और लंबे हाथ ना फैलाओ। ये पंजाब मैंने मुफ्त मशवरा कॉर्पोरेशन नहीं खोली हुई, लेकिन जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो मैं अपनी तरफ से पूरी बात करता हूँ कि डोंट स्ट्रेच योरसेल्फ टू थिन and don't give your team an unachievable target. मैं अगर बहुत बड़ी कंपनी का मैं हेड हूं मार्केटिंग का, ऐसा लिख कर दी बिल फर्ज, मैं अगले साल 3 नंबर दा दे दिया टारगेट, जेड़ा बात ज़मीर होएगा नौकरी छड़ के चले जाएगा या डंक पाएगा। अचीवेबल टारगेट्स हो, कम करो लेकिन भरपूर करो। ये जो होते ना सरकारी बाबू, खास तौर पे चक्री बाबू, ये CM, तो आप देखो बात सुनो, ये सारा झूठ का कारोबार है। हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी को पब्लिक सर्वेंट, ये अवाम दे सर्वेंट है। अवाम इन्हां दे कुत्ते भी नहीं। 2 टके दा पुलसिया जेड़ा है खौफ खाता है यार, हॉस्पिटल जाने से, थाने जाने से, सेशन कोटा कूटा इस जाने से लोग, मुहावरा क्या है कि अल्लाह दुश्मन नू भी
تھانہ کچہری یا ہسپتال نہ دکھا، حالانکہ تھانہ، یہ ہسپتال، عافیت، پٹوار، ہاں یہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. یا دیکھو یہ عافیت کے نشان مہذب دنیا میں ایتھے ہیبت، خوف، ہیبت خوف کیا، یہ کسائی ہیں، ایسی قصاب ہیں سارے. ایسی ہے. ہاں قبریں یاد نہیں ان کو، لیکن باو پتا نہیں کہڑے کہڑے مکا گئے کہ جڑے ہے نہیں اج نہیں نکل نہیں رہنا. لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچنا کہ کرنا کیا ہے، میرٹ پہ کیا کرنا ہے. اور وہ بولتا ہے یاد، ماؤ نے یہ باٹم چین کا ہوا، اس نے بڑی بڑی بانگیاں ماری، بڑی بڑی، ان کے نصیب اچھے تھے یہ بندہ. اسی کی چٹنی ہے جمہوریت، وہ تو جمہوریت ہے، وہ تو بلدیاتی نظام ہے، وہ دھتکار کے تمہیں آگے نکل گیا. آبادی ہم سے کئی گنا زیادہ برباد آبادی، بھوک ننگ، نہ کوئی ڈسپلن، نہ کوئی اگا، نہ کوئی پیچھا. آپ تو جا چکے ہو چائنا، کدھر آپ کہاں ہیں، کیا اوقات ہے، اس لیے چھوڑو جانے دو.